الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين صلى الله عليه وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العلی العظیم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. ہم نے گزشتہ خطبے میں سورہ انشراح کے اس آیت کی مختصر کامنٹری آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اور بتایا ہے وہ یہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، پریشانیوں کے ساتھ، ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ایز ہے، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں. اس عنوان پر علماء کرام نے دین مبین اسلام کو آسان دین اور ایک ایزی ریلیجن قرار دیا ہے، جس کو آسانی کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کتاب کو ایک آسان کتاب کے عنوان سے انٹروڈیوس کروایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے. ہے کوئی ذکر کرنے والا، ہے کوئی ریممبر کرنے والا، ہم نے بہت ہی آسان بنایا. اگر اللہ آسان کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی کتاب آسان ہے. علماء کرام نے گفتگو کی ہے ایزی ٹو ریسائٹ، آسانی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. ایزی ٹو میمورائز، چھوٹا بچہ بھی قرآن مجید کو میمورائز کر سکتا ہے. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، کیا انسان قرآن مجید کے اکثر و بیشتر آیات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. اینڈ ایزی ٹو پریکٹس، اس لیے کہ ان قرآن مجید کا پیغام انسان کے نیچر اور انسان کے فطرت سے بہت قریب ہے. اگر چاہے تو انسان آسانی کے ساتھ
اس پر عمل کر سکتا ہے، پریکٹس کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کتاب تمہارے لیے ہم نے اس کتاب کو آسان بنا دیا، صرف ہمارے لیے نہیں، امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول سے خطاب کر کے کہا ہے رسول تیرے لیے بھی یہ کتاب ہم نے آسان بنا دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آسانی کے ساتھ تم قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ سکتے ہو، اس کو ریسائٹ کر سکتے ہو لوگوں کے سامنے۔ دو ہدف ہیں تمہارے، یہ کہ قوم لوگوں کو ڈرانا بھی ہے، تمہیں وارن کرنا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے، اور انہیں بشارت دینی ہے، گلیڈ ٹائڈنگز دینی ہے، کہیں دشواری نہ ہو تبلیغ میں، میسیج کے پہنچانے میں۔ ہم نے تمہارے لیے بھی اس آیت کریمہ کو، قرآن مجید کو آسان بنا دیا تاکہ تم پیغام لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور ہمارے لیے بھی اگر ہم دین پر نظر ڈالیں، دین کے احکام، قرآن مجید کے جو احکام ہیں، رولنگز ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں کمانڈز دیا ہے، اکثر و بیشتر کمانڈز میں، رولنگز میں آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارا دین فلیکسیبل ہے، حتیٰ ہماری نماز فلیکسیبل ہے، چاہے لمبا سورہ پڑھو، سورہ بقرہ، چاہے سورہ انا اعطینا پڑھو۔ کسی نے کسی عالم دین سے کہا آپ بار بار سورہ انا اعطینا پڑھتے ہیں، کوثر چھوٹا سورہ، تو کہا کہ اگر اس سے چھوٹا سورہ ہوتا تو وہ بھی میں پڑھ لیتا، کم سے کم 3 آیت والا سورہ میرے پاس ہے جو میں تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فلیکسیبل بنایا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، جی بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے کرو، انڈیکیشنز کے ساتھ پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا نیت کر لو تاکہ تمہاری عبادت کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں میں آسانیاں رکھی ہیں، بیماری ہے یا ٹریولنگ کر رہے ہو تو روزہ تم سے چھوٹ جائے گا، اگر پریشانیاں ہیں تو تم روزے کی قضا کر سکتے ہو۔ کتنے احکامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیوں کو رکھا ہے۔ پانی کے ذریعے سے وضو کرنا شرط ہے، پانی نہیں ملتا، پانی نقصان پہنچا رہا ہے، تیمم کر لو اور نماز تم پڑھ سکتے ہو۔ عبادتوں سے دور نہیں ہو سکتے لیکن اس عبادت کے راستے کو تم آسان بنا سکتے ہو، ایزی بنا سکتے ہو، اور ہے ہی در حقیقت اسی طرح کہ تم دین کو آسان کر لو۔ حتیٰ حدیث میں ہے کہ دونوں شیعہ اور سنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، رفع القلم عن ثلاثۃ، کچھ لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہ پیغمبر اسلام فرماتے جب تک بندہ سوتا رہتا ہے اس پر کسی چیز کو فرض قرار نہیں دیا گیا ہے۔ آنکھ لگ گئی مولانا میں سو گیا تو سو گیا، ایک ایسا ریزن ہے جسے اللہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تمہارے خلاف کچھ لکھا نہیں جائے گا جب تک تم جاگو گے نہیں، بیدار نہیں ہوگے، سینس تمہارے پاس نہ ہو۔ ایک جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں جائے گا، اور جب تک دیوانہ عقل مند نہ ہو جائے، انٹلیکٹ والا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں جا، قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو کتنا آسان ہے، اگر فرض ہو جاتے احکام بچے پر، فرض ہو جاتے احکام دیوانے پر، فرض ہو جاتے احکام سوئے ہوئے انسان پر، تو انسان کتنا مقروض ہو جاتا، کتنا ڈیٹس میں چلا جاتا اگر احکام اس پر فرض ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے دین کو، ہم نے ریلیجن کو تمہارے لیے آسان بنایا ہے۔ جو جملہ انگلش میں کہا کرتے ہیں ہم لوگ ٹیک اٹ ایزی، جب عبادت کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ٹیک اٹ ایزی، لیکن واجب چھوٹنے نہ پائے، فرض چھوٹنے نہ پائے، لیکن ادا کرنا ہے، لیکن خود کو نقصان پہنچا کر نہیں، خود کو ضرر پہنچا کر نہیں، تمہارا مال کا نقصان نہ ہو، تمہارے جسم کا نقصان نہ ہو، اس کا خیال کرو اور عبادتیں انجام دو۔ دوسرا عنوان جہاں پر ایزی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں ہو۔ سال کے 12 مہینے 11 مہینے تمہارے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھو، آسان ہے نہیں، 12 میں سے 1 ہمارے لیے
اللہ کے لیے اور 11 مہینے ہمارے لیے. تو 11 مہینے روزے فرض نہیں کیے, اللہ نے 1 مہینہ فرض کیا روزوں کو. اس میں بھی ٹائم لیمٹ ہے, اس میں بھی عذر ہیں, ریزنس ہیں. کتنے ایکسکیوزز انسان لے آتا ہے اسی روزے سے بھاگنے کے لیے. ماہ رمضان کے احکام کو فرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر, اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے احکام کو آسان بنا دے. ولا یرید بکم العسر, پروردگار عالم تمہارے لیے ڈیفیکلٹ نہیں بنانا چاہتا. احکام کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا. کیوں؟ دوسری آیت کریمہ میں سورہ نساء آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ریزن بتاتا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا, اتنا آسان بنا دیا دین کو. یرید اللہ ان یخفف عنکم, ڈسکاؤنٹ دینا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایزی کر دیا تمہارے لیے. کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, ہم جانتے ہیں انسان کے پاس طاقت کتنی ہے, قدرت کتنی ہے. ہم نے انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے, بڑا ویک پیدا کیا. وہ برداشت نہیں کرتا, رولنگ کے بعد رولنگ, حکم کے بعد حکم, بندہ برداشت نہیں کرے گا. ہم اس کے کریشن سے آشنا ہے, اس کے نیچر سے آشنا ہے, تو احکام اسی کے کیپیبلٹی کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے ہم نے فرض کیے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم نے کسی پر کوئی فرض ایسا نہیں کیا جو اس کی طاقت سے زیادہ, اس کے طاقت کے اعتبار سے ہم نے احکام کو فرض کیا ہے. کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, کتنا کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس راستے میں, اس احکام کے راستے میں, اس عبادت کے راستے میں خطا ہو گئی, اس عبادت کے راستے میں غلطی ہو گئی, اس عبادت کے راستے میں مسٹیک ہو گئی, تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. مایوس نہ ہونا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہیں غلطی کو دیکھ کر مایوس ہو کر دین سے دور نہ بھاگ جانا. ہم تمہارے لیے توبہ کا راستہ کھلا رکھتے ہیں. اگر تم نے نفس پر ظلم کیا ہے تو لوٹ آؤ, پلٹ کر آؤ, توبہ کرو, یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کبھی مایوس نہ ہونا, لوٹ کر آؤ, ہم تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں, تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں. پھر تم ایسے ہی تم زندگی گزارو گے جیسے تم نے ماں کے پیٹ سے اب دنیا میں ابھی آئے, ایک نئی زندگی توبہ کے بعد ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, ان چیزوں کے نتیجے میں میری زندگی آسان ہو گئی. عبادت والی زندگی, ایک نارمل لائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا. یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ ارتھ کو, یونیورس کو میرے لیے پاک قرار دیا ہے. میں جہاں چاہوں سجدہ کر سکتا ہوں. لمیٹڈ پلیس نہیں ہے, پرٹیکولر پلیس نہیں ہے سجدے کے لیے, عبادت کے لیے. ہم نے مسجد بنائی تاکہ پابندی ہو, اٹینڈنس ہو, ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو, اللہ کے گھر کی ایک نشانی ہو. ورنہ پیغمبر اسلام فرماتے اللہ نے مجھے لمیٹڈ نہیں رکھا, پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بھی بنایا اور پاک بھی بنایا ہے. جب تک تم نجاست کو دیکھ نہ لو نجس قرار نہیں دے سکتے. پوری زمین تمہارے لیے پاک ہے اور پوری زمین تمہارے لیے پلیس آف سجدہ ہے. جہاں وقت آ گیا نماز کا, مصلی بچھا دو, صحرا ہو, مسجد ہو, گھر ہو کہ دکان ہو. نماز سے دور نہیں ہو سکتے, لیکن جہاں موقع آیا, وقت آیا نماز کا, بچھا لو مصلی. زمین بھی تمہارے لیے مسجد ہے, جاؤ جو بھی رکو مسجد کا پلیس ہو, زمین کی وہ جگہ مسجد بن سکتی ہے اور پاک بھی ہے, وہاں پر تم سجدہ کر سکتے ہو. نمبر 1. نمبر 2, خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نسیان کو, بھول پر جرم اور سزا کو اللہ نے اٹھا لیا. گزشتہ نیشنز میں ایسا نہیں تھا, تھوڑی خطا ہوتی تو انہیں پنش
پنشمنٹ ہو جاتی. اللہ تو پیغمبر اسلام فرماتے اللہ نے ایسا نہیں کیا, توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور واپس آنے کا دروازہ کھلا رکھا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ ہمارے لیے دعا ہے, پروردگار اگر ہم بھول گئے, ہم سے مسٹیک ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا, ہمیں سزا نہ دینا جی, ہمیں اسکول نہ کرنا. پروردگار تجھ سے کیوں مسٹیک ہو گئی, ہوتی ہے, بندے انسان ہے, یہ نسیان سے بھول جاتا ہے, وعدہ کرتا ہے بھول جاتا ہے. کچھ لوگ بھول جاتے ہیں, کچھ لوگ جان بوجھ کر بھول جاتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. نمبر 3 پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 اجر کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں. 10 نیکیوں کے لیے کتنا ٹائم لگے گا انسان کی زندگی کا, کتنا اللہ نے ہماری زندگی کو بابرکت بنا دیا, بلسڈ لائف بنا دیا. ایک نیکی کرو تو ایک کے برابر تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا. لیکن اس کے مقابل میں اگر گناہ ہو گیا تو ایک گناہ کی سزا ایک ہی رکھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. فلا یجزا الا مثلہا. سزا نہیں دی جائے گی مگر جتنا گناہ اتنی ہی سزا, لیکن نیکیوں کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بڑھا کر دے گا بندوں کو. پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کو آسان بنا دیا, جتنا چاہے میں نیکیوں کو ارن کر سکتا ہوں اور نیکیوں کو کما سکتا ہوں. جو تیسرا عنوان ہے قرآن مجید میں, ایک دین کو آسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک اللہ چاہتا ہی آسانیاں ہیں, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بھی ہمیں بتایا, لیکن ہاں ایک ذمہ داری ہماری ہے, اس آسانیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں, ہمیں بھی کچھ کام کرنے. تو قرآن مجید میں یہ عنوان بھی ہے, سورہ لیل میں ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ راہ خدا میں انفاق کرتے, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, جو لوگ سیکریفائز کرتے ہیں, عطا کرتے ہیں, چیریٹی کے کام کرتے ہیں, وَاتَّقَى گاڈ کانشیس ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور ریوارڈ پر یقین رکھتے ہیں, قیامت پر یقین رکھتے ہیں, ریوارڈ پر یقین رکھتے ہیں, ریٹرن پر یقین رکھتے ہیں, وَلَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ہم ان کے لیے راستوں کو آسان بنا دیں گے, ہم ان کے لیے ایزی بنا دیں گے. ہمیں راستہ آسان چاہیے, جیب سے پیسہ نکلے دل میں درد نہ ہو. یہ کچھ لوگوں کا جیب سے پیسہ نکلے تو دل میں درد ہوتا ہے, دوں یا نہ دوں, استخارہ دیکھتے ہیں. پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے. مال کو مال اس لیے کہتے ہیں وہ دل سے اسے وہ مال چپک جاتا ہے, انسان کا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے, وہ انسان دل پہ لے لیتا ہے پیسے کو. نکالنا آسان نہیں, یوں نکلا یوں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں, عادت ڈالو, دیتے چلے جاؤ. وہ جو پین ہے, تصور ہے مال کا, ہم تمہارے دل سے نکال دیں گے, اب پھر دینے لگو گے. وَلَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اتنا آسان کر دیں گے, تم دیتے جاؤ گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم نے راہ خدا میں کتنا خرچ کیا ہے. بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں یہ مال دینے کی عادت اتنی ہو جائے گی, اتنا آسان راستہ ہو جائے گا, وقت پڑنے پر بندہ وقت بھی دے گا, اپنے بچوں کو بھی قربان کرے گا, خود بھی قربان ہو جائے گا, اپنی جان دینے کو بھی آسان سمجھے گا. کربلا کے دشت میں امام حسین نے کہا پروردگار یہ میرے لیے آسان, حین لی, یعنی پروردگار یہ میرے لیے آسان ہے. کیوں آسان ہے جان دینا امام حسین کے لیے؟ اس لیے کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے, یہ تیرے راستے میں ہے تو یہ کام آسان ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کچھ کام تم کرو, کچھ راستہ طے کرو, اور لمبا راستہ ہم تمہارے لیے کھول دیں گے, اور آسان ہو جائے گا تمہارے لیے راستہ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہمارا قانون ہے, قانون پر عمل کرنا ہے, لیکن قانون فلیکسیبل ہوتا ہے اور اس کو ہم نے اتنا آسان کر دیتے ہیں. تمہاری نیت, تمہارے انٹینشنز, تمہارے کام کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. کام کو ایکسیپٹ کریں گے نہیں, ممکن ہے کبھی کبھار کام ہمارا ٹوٹا پھوٹا کام ہے,
جی کام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. اتنی دعا کرتے ہیں نا پروردگار یہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن میری نماز میں نہ رکوع کمپلیٹ ہے نہ سجدہ کمپلیٹ ہے. رکوع میں کسی ایک شہر چلا جاتا ہوں, سجدے میں دوسرے شہر چلا جاتا ہوں, قیام میں پتہ نہیں میرا ذہن کہاں کہاں گھومتا ہے. ہادی صلاتی صلیتھا, پروردگار یہ میری نماز, اس نماز پر بھی بندہ استغفار پڑھنا چاہیے. بندے کو اس نماز پر بھی استغفار پڑھنا, یہ میری نماز ہے لیکن پروردگار تو چاہے تو اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو بھی قبول کر لیتا ہے. یہ کرم ہے اللہ. تو دیکھ کتنا آسان ہے ہمارا دین, کتنا سہل ہے ہمارا دین. اس لیے ہمارے دین کو کہتے ہیں دین آسان. تو قانون ہے لیکن قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی جہاں بات آتی ہے, پریکٹس کرنے کی بات آتی ہے, وہاں پر بہت ہی ہمارا دین آسان ہے اور آسانیاں ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. تھوڑا چل کے دیکھیں, اس دین سے بہتر دنیا میں کوئی دین نہیں ہے. اس پاتھ سے بہتر, راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. ایک شخص آیا, میں کنکلوڈ کر دوں, ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں, یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا. روزہ ٹوٹ گیا جی, روزہ رکھا ہوا تھا میں نے توڑ دیا روزے کو. وہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 چیزوں میں سے ایک کام تمہیں کرنے ہوں گے, کمپنسیشن دینا ہوگا. ایک, یہ غلام کو آزاد کرو, فری کرو ایک سلیو کو, یا 2 مہینے کنٹینیوس روزے رکھو, یا کم سے کم یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. پھر 60 پیپل جو لوگ روزہ توڑ چکے ہیں دن میں, جان بوجھ کر انہوں نے نہیں رکھا ہے, تو ان کا کام اب یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. 60 مسکینوں کو انہیں کھانا کھلانا پڑے گا, فیڈ کرنا پڑے گا, ان کو ایک میل کا انتظام کرنا پڑے گا. 60 کو ہر روزے کے بدلے میں, اگر 30 روزے نہیں رکھے ہیں تو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا اکاؤنٹ بھی چیک کر لیجئے گا. پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہا, یا رسول اللہ نہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں, نہ میں سلیو کو فری کر سکتا ہوں, اور نہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ. اگر ویسا ہوتا تو ایک روزہ توڑتا کیوں, اتنی طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا جتنا کر سکتے ہو کرو, 10 روزے رکھ لو, 5 روزے رکھ لو, 10 لوگوں کو کھلا دو, 5 لوگوں کو کھلا دو. وہ آنے والے شخص نے کہا, یا رسول اللہ یہ بھی میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, ایک شخص ڈیٹس کی ایک باسکٹ لے کر آیا, یا کہیے ایک سین لے کر آیا جس میں ڈیٹس رکھے ہوئے تھے. گفٹ کے طور پر اس نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں ان ڈیٹس کو پیش کیا. پیغمبر اسلام نے ڈیٹس کو لیا اور اس غریب انسان کے حوالے کیا, لو یہ لے جاؤ, غریبوں میں تقسیم کر دو, تمہاری طرف مجھے گفٹ ملا ہے, تم لے جاؤ غریبوں میں بانٹ دو, تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا, کمپنسیشن. اور یہ لے جاؤ, دیکھ کتنا آسان بنا دیا, اس کو لے جاؤ. وہ لیا, اس نے لیا اپنے ہاتھ میں, لیتے ہوئے مسکرا کر کہا, یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کون غریب ہے. پیغمبر اسلام نے کہا غریبوں میں بانٹ دو. اس نے کہا, یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے. سنیے پیغمبر اسلام کا جملہ, پیغمبر اسلام نے فرمایا, جا لے جا, تو کھا, اپنے گھر والوں کو کھلا دے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا. جب اتنا بڑا مہربان اللہ ہے, اتنا بڑا کریم اللہ ہے, تو پھر اللہ سے دوری در حقیقت یہ ہمارے اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. دنیا میں چاروں طرف جہاں وار کا بازار گرم تھا,
اب نیگوسیشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، غرور تھا، ایروگینٹ تھے، ہم ایک رات میں آپ کے ملک کو برباد کر دیں گے، ساری دنیا کے سویلائزیشن کو برباد کر دیں گے، وہ لوگ مجبور ہو گئے بیٹھنے پر اور بات کرنے پر۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کی کامیابی ہے، وکٹری ہے کہ انہوں نے اپنی ریزسٹنس کے ذریعے سے ظالم کو بتایا کہ ہمیشہ وار کی بات پوری نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار انسان کو سر جھکانا بھی پڑتا ہے۔ اس نیگوسیشنز کے پیچھے راز کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان بٹوین جو ایک عجیب بات سامنے آئی ہے، وہ بڑے طاقتوں کے ذریعے سے، خصوصی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے سے، ان کے یہ ٹویٹس کے ذریعے سے، ان میسیجز کے ذریعے سے، جہاں انہوں نے اسلام پر اٹیک کیا، اس نے جہاں پر اسلام کو در حقیقت اللہ کے نام کی میمکری کی، نعوذ باللہ، وہیں پر ہم کہتے تھے ہمیشہ کہ ان لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، یہ کہاں گر پڑیں گے، کس طرف جا کر گر پڑیں گے نہیں معلوم۔ یہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کسی مذہب کا سہارا لیں گے، کبھی ریلیجن کا سہارا لیں گے۔ انہوں نے اپنے وار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ریلیجیس لینگویج کا استعمال کیا۔ سب سے پہلے اپنے وار کو کہ اللہ نے ہماری مدد کی، گاڈ نے ہماری مدد کی، پتہ نہیں ایسٹر میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ گاڈ نے ہمیں کامیابی عطا کی، پتہ نہیں کون کون سے لفظ ریلیجیس لینگویجز کا استعمال کیا۔ ہم لوگ زمانے سے کہتے تھے ان لوگوں کو کہ بڑے بڑے جو لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا اسلام کو۔ جو ظالم تھے انہوں نے اسلام کا نام لیا، اسلام کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ یہ وہابی آئیڈیالوجی، یہ سلفی آئیڈیالوجی، اسلام کا نام لو، اسلام کے خلاف کام کرو، بہت نقصان پہنچایا۔ آئیسس کو انہوں نے وجود میں لے آئے، ISIL کو وجود میں لے آئے، داعش کو وجود میں لے آئے، کتنا خون بہایا گیا مظلوموں کا بنام اسلام۔ اس علامہ اقبال کہتے ہیں میں اس قتل کو کیا کہوں جو اللہ اکبر کہہ کر کسی کا گلا کاٹا جائے، کہ نام ریلیجن کا لیا گیا، کاٹا گیا مسلمان کا گلا، نام مذہب کا لیا گیا اور کاٹا گیا مسلمانوں کو۔ تو یہ نام لیا جاتا ہے ریلیجن کا اپنے کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ، اس سے ہمارا لارڈ راضی ہے۔ انفارچونیٹلی آج بہت حلقوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ممکن ہے کہ اللہ کا نام لیں اور اللہ کا نام لے کر لوگ اپنے غلط ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش۔ انفارچونیٹلی میں ایک جملہ سن رہا ہوں کئی دنوں سے کہ اللہ ایک طرف اور اہل البیت اور ایک طرف۔ آپ کو کون چاہیے؟ اللہ چاہیے، اہل بیت چاہیے؟ یا علی، یا اللہ، کون چاہیے آپ کو؟ اللہ چاہیے یا اہل البیت؟ اہل بیت کے مقابل میں اصحاب کو لے آئے، اصحاب پیچھے رہ گئے۔ اہل بیت کے مقابل میں قرآن کو لے آئے، قرآن گلے ملنے لگا، اور اہل بیت کے خلاف اللہ کو لایا جا رہا ہے۔ اللہ چاہیے یا اہل بیت؟ اور ظاہر سی بات ہے جس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی وہ کہے گا اللہ کہاں، اہل بیت کہاں، ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے۔ اہل بیت سے دور کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ اس کے بجائے کہ آپ بندوں سے پوچھے تمہیں اللہ چاہیے یا اہل بیت، تم اللہ سے سوال کرو، اے اللہ تجھے کون سا راستہ پسند ہے؟ اللہ سے سوال، پروردگار تجھے کون سا راستہ پسند ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، پروردگار تیری اطاعت کا بہترین راستہ کون سا ہے؟ You want to obey Allah, which is the best way to obey Allah تبارک و تعالی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہی اللہ کے راستے میں کھڑا ہوا ملے گا۔ اللہ سے پوچھو اللہ کو کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے۔ پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروردگار تیری محبت تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چیلنج کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں، رسول کی پیروی کرو، فالو دی فوٹ اسٹیپ آف دا میسنجر، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ہمیں رسول نہیں چاہیے، رسول نہیں چاہیے، نہ تمہیں اللہ کی محبت ملے گی نہ اللہ کی اطاعت ملے گی۔ اگر اللہ کی محبت، کیا گمراہ کرنے کے جملے ہیں،
لوگوں کے ذہنوں کو ڈیویٹ کرنے کے جملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے راستہ چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، وہ صراط مستقیم چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم بتائیں گے تمہیں کس کے راستے پر چلو گے تو تمہیں صراط مستقیم ملے گی۔ کس کے راستے پر چلنا ہے ہمیں؟ جی، مائی وے از ہائی وے، یا اللہ نے جو راستہ بتایا وہ ہائی وے ہے؟ میں جو سوچوں وہ ہائی وے نہیں ہے، جو اللہ راستہ بتا رہا ہے وہ ہائی وے ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ان کے راستے پر چلو تو تم اللہ تک پہنچو گے۔ کون ہے یہ نبیین؟ کون ہے یہ صدیقین؟ یہ بت ہیں یا لوگ ہیں؟ یہ آئیڈلس ہیں یا پرسنالٹیز ہیں؟ پرسنالٹیز کو فالو کرو، پائس پرسنالٹیز کو، انفیلیبل پرسنالٹیز کو، دوز ہو سیکریفائزڈ آن دی پاتھ آف اللہ تبارک و تعالیٰ، مارٹائرڈ آن دی پاتھ آف اللہ تبارک و تعالیٰ، فالو دیم ٹو ریچ ٹو دا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کو فالو نہیں کرو گے نہیں پہنچ پاؤ گے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، معافی چاہتا ہوں، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ نبیین ہیں، یہ ٹروتھ فل پیپل ہیں، یہ مارٹائرس ہیں، یہ رائٹیس پیپل ہیں، اور ان کے راستے پر چلو تو تم نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ حدیث میں ہے نبیین میں کون ہے؟ ہمارے رسول، نام لے لوں، صلوات پڑھ دیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والصدیقین میں حضرت علی و شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہما۔ والشہداء میں امام حسن اور امام حسین سیدائی شباب اہل الجنہ علیہم السلام۔ والصالحین میں باقی ائمہ جو من ولد الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ وحسن اولئک رفیقہ میں تفسیر میں حسن اولئک رفیقہ مینس ہمارے امام حاضر، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بہت شکریہ آپ کا، کبھی کبھار میں شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہوں۔ جی، دعائے توسل کا پروگرام تھا، استغاثے کا پروگرام تھا، الحمدللہ آپ لوگوں نے شرکت کی، دعائے توسل کی قرأت کی اور توسل کیا امام حاضر سے، جو لیونگ امام، دا امام آف دا ٹائم ہے، اس سے آپ نے استغاثہ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ کبھی کبھار اپنے کنیکشن کو اہل بیت سے مضبوط بنانا بہت ضروری ہے ٹو ریچ ٹو دا پاتھ آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس راستے پر چلنا ہے۔ کبھی کبھار ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ ریلیجن کا استعمال کیا گیا۔ ایسٹر کے موقع پر گاڈ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ حتیٰ پاپ نے ایک اچھا جملہ کہا تھا، فیور کا جملہ تھا، مظلومین کے فیور کا، سٹاپ کرو اس کلنگز کو۔ بلینس آف ڈالر تم اسپینڈ کرتے ہو جسٹ ٹو کل دا پیپل، اور ہمارے ہاسپٹلس، ہمارے اسکولس مکمل نہیں ہوئے، کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ اچھا جملہ تھا پاپ لیو کا، لیکن اس کے خلاف اٹیک کیا گیا۔ بھائی یہ تو ہمارے پولیٹکس میں آ رہا ہے، اس کو سٹاپ کرو یہیں پر۔ ہی از ویک آن کرائم، یہ جملہ کہا گیا۔ حتیٰ ایک نے تو، وائس پریسیڈنٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو سوچنا چاہیے پہلے کہ وہ ڈاکٹرین میں کچھ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ایک جاہل انسان کہہ رہا ہے کہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ ریلیجیس میں اور پالیٹکس میں دخل نہ دے، دخل دینے سے پہلے، اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ یہاں تک اٹیک کیا جا رہا ہے، ان پر اٹیک کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ کرسچینٹی آگے نہ بڑھے، مظلوموں کی حمایت میں ظلم کے خلاف کھڑے ہو نہ پائے۔ ہم یہی تو کہہ رہے تھے سالوں سے، اسلام کا جو پیغام تھا اور ہمارے علماء کا جو پیغام تھا، بنام اسلام قتل و غارت گیری نہ ہو، دنیا میں فساد نہ ہو، تم اس کو ایزی لے رہے تھے۔ اب جب بات تم پر پڑی ہے تو اب سارے کرسچنز کی زبانیں کھل گئی ہیں۔ لیڈرز پاپ کی حمایت میں آئے کہ نہیں، جو پاپ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ صحیح غلط ہو رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب دنیا کو آنا چاہیے۔ اب کرسچینٹی کا زمانہ، اگر تم کہہ رہے ہو کہ اچھا صحیح بات ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب آگے بڑھو، ظلم کے خلاف قیام کرو۔
کیا قرآن مجید کا پیغام کیا؟ میں یہ پیغام تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، معافی چاہتا ہوں میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ پیغام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اگر یہ سینس ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اے مسلمانوں تم کرسچنز کو اور جتنے ڈیوائن بکس کے ماننے والے ہیں انہیں انوائٹ کرو، اسٹینڈ آن اے کامن گراؤنڈ، اور ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ، یونٹی قائم کرو ڈیوائن ریلیجنز کی، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ فَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ ایک پرچم کے تلے، فلیگ کے تلے تم سب کھڑے ہو سکتے ہو۔ وہ پرچم کیا ہے؟ وہ فلیگ کیا ہے؟ أَن لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ہم سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ یہ بہترین موقع ہے یونٹی کا۔ اللہ کرے کہ مسلمان اور کرسچنز دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملائیں۔ جو آج ظلم ہو رہا ہے صرف ایک نیشن پر نہیں، ایک ریلیجن پر نہیں، ساری انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، جلد از جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کا اس اتحاد کے نتیجے میں خاتمہ کریں۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ، وعلى الحسن المجتبى والحسین شہید بکربلا سیدائی شباب اہل الجنہ، وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکر، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔